بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے غالب بحیثیت نثر نگار کے حوالے سے پڑھا کہ نثر کے حوالے سے غالب کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم غالب کے مکاتیب کے بارے میں، ان کے خطوط کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے کہ غالب نے اپنے خطوں کو کس طرح لکھا، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں اپنے خطوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ غالب نے جس طرح اردو شاعری میں ایک منفرد راہ اختیار کی ہے، اسی طرح وہ اردو نثر میں بھی ایک خاص طرز خاص کے موجد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عود ہندی اور اردو معلیٰ کی اشاعت کو جدید اردو نثر کا باقاعدہ منشور تسلیم کیا گیا ہے۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ کیا ہے؟ یہ غالب کے خطوطوں کے جو کتابیں ہیں، یعنی ان کے خطوط کا جو مجموعہ ہے جو انہوں نے لکھے، ان کی کتابوں کے نام ہے عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ غالب سے پہلے اردو نثر کے پاس چند نصیحت آموز اخلاقی کتابیں تھیں یا صرف داستانیں تھیں، یعنی اس سے پہلے نثر کا کوئی بھی مجموعہ اردو کی ہسٹری میں نہیں تھا، یا اردو نثر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف اخلاقی مضامین اور داستانوں کے علاوہ۔ اور جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور اس نے اردو نثر کو سادگی اور سلاست سے روشناس کروایا، تو اسی دور میں غالب نے اردو نثر کا باقاعدہ لکھنے کا آغاز کیا۔ غالب نے اپنے خطوں میں قدیم تکلفات کو ترک کر کے سادگی اور سلاست کی راہ اختیار کی۔ عام فہم اور بامحاورہ زبان لکھ کر اردو نثر کو تکلفات سے آزاد کر دیا، اور اس میں بڑی جرات کے ساتھ انہوں نے ایسی چیزوں کا اس میں اضافہ کیا کہ وہ ہمیں اس سے پہلے اردو نثر میں نظر نہیں آتی۔ یہ اتنا عظیم انقلاب تھا جس کے نتائج بہت دورس ثابت ہوئے۔ فطرت کی عکاسی، مدعا نگاری، واقعیت پسندی کے ساتھ ساتھ غالب نے پہلی بار اردو نثر کو ذاتی احساسات اور نجی احوال اور تجربات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ غالب کے خطوط نویسی کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے اردو نثر کو ایک نئے آہنگ سے روشناس کرا دیا۔ اس سے پہلے اردو نظم اور نثر کے آہنگ میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ اردو نثر کا یہ باقاعدہ آغاز جب غالب نے کیا تو غالب کی نثر کا انداز اور آہنگ قدیم نثر کے شعری آہنگ سے بالکل مختلف ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کی بنا پر غالب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ پیج نمبر 3 میں آپ کو مکاتیب غالب کے حوالے سے مجموعات نظر آئیں گے، جس میں اردو معلیٰ ہے، مکاتیب غالب ہے، نادر خطوط غالب ہے، خطوط غالب ہے اور نادرات غالب ہے۔ یعنی یہ تمام ایسے مجموعے ہیں جن کو غالب نے بھی لکھا اور ان کے عزیز و اقارب نے بھی ان کے خطوط کو جمع کر کے، ان کے خطوط کو ترتیب دے کر ان کے خطوط کو کتابوں کے نام دیے۔ خطوط غالب کی خصوصیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری خوبیاں ہیں ان کے نثر میں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ خطوط غالب میں جو ہمیں سب سے پہلے جو بات نظر آتی ہے وہ ہے ان کا سادہ اور سلیس انداز بیان۔ یعنی مرزا غالب کے خطوط کی اہم ترین خصوصیت سادگی اور سلاست ہے۔ انہوں نے شعوری طور پر کوشش کی ہے کہ وہ اپنے انداز بیان بے تکلف، صاف اور واضح رکھیں تاکہ مکتوب علیہ، یعنی جس کو خط لکھا گیا ہے، اسے پڑھ کر آسانی سے سمجھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ زبان کی سادگی اور سلاست کا خیال رکھا، بلکہ القاب و آداب میں بھی سادگی کو رواج دیا۔ پہلے بڑے بڑے لمبے چوڑے القاب و آداب خطوں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ انہوں نے بعض خطوط کو القاب و آداب سے بالکل عاری کر دیا، یعنی وہ کسی بھی قسم کے القاب و آداب سے وہ استعمال نہیں کرتے تھے اپنے خطوں میں۔ بعض میں صرف وہ بائی صاحب، میاں، بھائی میاں وغیرہ کے القاب تحریر کرتے تھے۔ انہوں نے گفتگو کی سلاست اور روانگی کا خیال رکھا، اس لیے ان کے خطوط میں عام بول چال کی زبان ملتی ہے۔ ان کے بہت سارے خطوں کی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں ہمیں سادگی کا اور سلاست کا اظہار ملتا ہے۔ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں: کوٹھری میں بیٹھا ہوں، ٹنٹی لگی ہوئی ہے، ہوا آ رہی ہے، پانی کا جھرجھر درا ہے، حقہ پی رہا ہوں اور یہ خط لکھ رہا ہوں۔ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے اور یہ باتیں کر لیں۔ اس طرح مرزا غالب کے خطوط میں بات چیت کا انداز جو ہے وہ نہایت ہی آسان ہے۔
جس طرح گفتگو میں ہم سادگی کا خیال رکھتے ہیں اور پرتکلف گفتگو کو محفل کے خلاف جانتے ہیں، اسی طرح غالب نے اپنے خطوط میں مجلس آرائی کا اہتمام کیا ہے، اور اس لیے ان کے خطوط میں وہی بے تکلفی اور سادگی موجود ہے جو گفتگو میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد غالب کی دوسری خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے ان کا مکالماتی انداز۔ یہ جو آپ کے کتاب میں لکھی گئی ہے ترتیب وائز، ہم اس سے ذرا تھوڑا مختلف چلیں گے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو تو بہت اہم ہے، اور کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو انہوں نے نہیں لکھی۔ تو میں آپ کو مزید ان خصوصیات کے حوالے سے گائیڈ کروں گی کہ مکالماتی انداز یعنی مکالمہ ان کے انداز میں ملتا ہے، ان کی تحریروں میں ملتا ہے۔ مرزا غالب کے خطوط میں جو مکالماتی انداز ملتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غالب کو تنہائی کا جو احساس تھا وہ اسے دور کرنا چاہتے تھے، چونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے بہت سے دوست احباب ان سے بچھڑ گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے تخیل میں ان دوستوں کی محفل سجا لی تھی۔ یعنی وہ خیالوں میں ہی اپنے دوستوں کی محفلوں کو سجا لیتے تھے، اور وہ جب چاہتے تھے ان دوستوں کو خط لکھ کر اپنے قریب کر لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مکالماتی انداز اختیار کرتے ہوئے بزم آرائی کا اہتمام کیا ہے۔ جس طرح سے ہم محفل میں بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اسی طرح کی فضا غالب کے خطوط میں بھی نظر آتی ہے۔ مثلا ایک خط میں لکھتے ہیں جو میر مہندی مجروح کے نام ہے، اور تمام نقادوں نے غالب کے خطوط میں اس مکالماتی انداز کا سب سے بہتر خط قرار دیا ہے۔ اس میں مکالمے کی شوخی ہے اور اپنے رفقا سے بے تکلفی کا انداز بھی ملتا ہے۔ خط لکھتے ہیں کہ اے میرن صاحب، السلام علیکم، حضرت آداب کہو، آج اجازت ہے سید مہندی کو خط کا جواب لکھنے کی؟ حضور، میں کیا منع کرتا ہوں، مگر میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں، پھر آپ کیوں تکلف کریں؟ یہ پورا خط مکالمہ ہے اور غالب کے مخصوص انداز نگارش کی عکاسی کرتا ہے، یعنی جس کو وہ خط لکھ رہے ہیں اس سے سوال بھی کر رہے ہیں، اور خط لکھنے والے کا جواب بھی وہ خود ہی اپنے لفظوں میں اپنے خط میں بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح مرزا غالب کے خطوط میں مکالمے کا انداز ایک طرف بے تکلفی کی فضا پیدا کرتا ہے، تو دوسری طرف مرزا غالب کے خیالات تک رسائی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ مرزا غالب لاشعوری طور پر اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو محفل آرا دیکھنا چاہتے تھے جن سے حالات کے جبر کے تحت وہ جدا ہو گئے تھے۔ تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے جدت بیان، یعنی بیان کی جدت، بیان میں جو تبدیلی ہے وہ مرزا غالب کے خطوط میں ہمیں کیسے ملتی ہے۔ مرزا غالب نے شاعری میں عام روش سے ہٹ کر اپنے ہی الگ راستے تراشے تھے۔ نثر میں بھی انہوں نے فرسودہ طریقوں سے گریز کر کے جدت اختیار کی، اور یہ جدت بیان بھی ہے، اور الفاظ میں بھی اور القاب و آداب میں بھی، یعنی ہر طرف سے ان کی نیا پن نظر آتا ہے، ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ نثر میں بھی یعنی نثر سادہ بھی ہے، اور القاب و آداب کا بھی ایک نیا طریقہ اور نیا انداز ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے شوخی اور ظرافت، یعنی ان کے مرزا غالب کے خطوط میں جو اہم صفت بیان کی جاتی ہے وہ شگفتگی ہے، وہ شوخی ہے، وہ ظرافت ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اسی لیے ان کو حیوان ظریف قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کے کلام میں شگفتگی اس طرح سے بری ہوئی ہے جیسے ستار کے تار میں سر۔ حیوان ظریف اس لیے مرزا غالب کو الطاف حسین حالی نے کہا کہ حیوان ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جانور کو کہا جاتا ہے، اور ظریف ہنسانے والا، یعنی ایسا جانور جو ہنسانے کی صلاحیت رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو۔ تو حیوان ظریف جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو کہا ہے۔ اور مرزا غالب نے طرز و نگاری میں جو مزاح پیدا کیا ہے وہ شخصی مزاح کے بجائے ان کے دائرے کو وسیع کر کے پورے معاشرے میں انہوں نے اس کو پھیلا دیا ہے، اور بہت پرتکلف انداز میں انہوں نے اپنی شاعری اور اپنے خطوط کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ غالب کے ہاں زیادہ تر لفظی مزاح ملتا ہے، وہ لفظوں کی ہیر پھیر سے مزاح پیدا کرتے ہیں، اور بعض اوقات تفاوت ابھار کر ان سے بھی مزاحیہ پہلو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی جو خصوصیات ہے پانچویں، وہ ہے مدح نگاری۔ اچھا، مدح نگاری کیا ہوتی ہے؟ مدح نگاری سے مراد یہ ہے کہ غالب کے خطوط کی جو کہ ہاں جو ہمیں مدح نگاری ملتی ہے
وہ ہے کسی رسمی تمہید کے بغیر جو بات کہنی ہوتی ہے اسے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھتے، جو ان کے دل میں آتا ہے، جو ان کے ذہن میں آتا ہے اس سے خط کا آغاز کر دیتے ہیں۔ وہ خود اپنے خط میں لکھتے ہیں، تمہارا خط آیا، معلوم ہوا زندہ ہو، میرا خط گیا، تم نے جانا کہ میں خیریت سے ہوں، امر ضروری کو لکھ لیا، زوائد کو کسی اور وقت پر موقوف رکھا۔ یعنی خود ہی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں سوال بھی اور جواب بھی۔ مرزا غالب کے ہاں مدعا نگاری کا احساس اس حد تک ہے کہ بعض خطوط میں انہوں نے القاب و آداب بالکل ختم کر دیے ہیں اور بندہ پرور، پیر و مرشد، بائی صاحب، برخودار وغیرہ کے الفاظ سے خط لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور بعض خطوط میں تمہیدی جملے موجود ہیں لیکن ایسے خط بہت کم ہیں۔ مدعا نگاری کی بنا پر ان کے بعض خطوط کا آغاز ڈرامائی انداز میں بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی خوبی ہے شخصیت نگاری۔ خط نگاری کا مقصد ادب پیدا کرنا نہیں، خط ایسی تحریر کا نام ہے جس میں کام کی باتیں صرف دو آدمیوں کے درمیان یعنی نجی حیثیت رکھتی ہے، یعنی خط سراسر نجی حیثیت کا ہوتا ہے۔ خط میں زیادہ چیز کوئی ذاتی اور شخصی، خط سے زیادہ کوئی ذاتی اور شخصی چیز دنیا میں نہیں ہوئی، یعنی اس میں جو مکتوب نگار ہوتا ہے یعنی مکتوب لکھنے والا اور مکتوب علیہ یعنی خط لکھنے والے کو جس کو لکھا جاتا ہے اس کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے اور خط اس فاصلے کو دور کرتا ہے اور دوستوں اور عزیزوں کو قریب لانے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے نقادوں نے خط کو مکمل اظہار کا نام دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا غالب کی شخصیت جس طرح کھل کر خطوں میں ظاہر ہوئی ہے کسی اور سے نہیں ہوئی۔ اسی لیے غالب کے بعد سوانح نگاروں نے ان کے خطوط سے ہی غالب کی سوانح تحریر کی ہے، یعنی غالب کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کچھ ہمیں ان کے خطوں سے ملتا ہے۔ غالب کے خطوط ان کی شخصیت کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتے ہیں اور آج سے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم غالب کے حالات زندگی اور شخصیت کو اسی طرح جاننے کا دعویٰ کر سکتے ہیں جس طرح وہ ہمارے عہد کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جزیات نگاری۔ جزیات نگاری کیا ہوتا ہے؟ جو غالب کے خطوط میں بہت ہمیں ملتی ہے، یعنی جزیات کو اس طرح پیش کرنا کہ اس سے پوری کی پوری تصویر جو ہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے۔ جزیات عمومی طور پر ناول کی ایک خوبی ہے، یعنی ناول میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نثر نگار ہوتا ہے وہ اس طرح کی تصویر کشی کرتا ہے اور تمہید باندھتا ہے۔ اسی طرح غالب کے ہاں بھی ہمیں اسی طرح کی تمہید نظر آتی ہے، اسی طرح کی تصویر نظر آتی ہے۔ غالب کے خطوط کے ذریعے صرف ان کی شخصیت کو ہی سمجھنے کا موقع نہیں ملتا بلکہ اس ماحول کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے جس میں غالب کی شخصیت پروان چڑھی۔ غالب اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خط میں نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں اور اس قسم کے جزیات سے غالب کے خطوط ان کے عہد کی سچی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ آج شنبہ 21 جنوری یہاں مقام ہے، بیٹھا حقہ پی رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں، یعنی اپنے حالات حاضرہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ مرزا غالب کے ان خطوط سے جزیات کو جمع کیا جائے تو غالب کے عہد کے سیاسی اور سماجی اور معاشی ماحول کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں غالب کے خطوط میں جزیات کی صورت میں بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تاریخی حالات، یعنی مرزا غالب کے خطوط صرف ان کی ذاتی زندگی کے روزنامچہ نہیں ہیں بلکہ ان کے عہد کی تاریخ بھی اس میں سمٹ آئی ہے۔ مرزا غالب نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایک دور کو ماضی بنتے دیکھا تھا اور دوسرے دور کو پہلے دور کے کھنڈرات سے جنم لیتے دیکھا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا دور اختتام کو پہنچا اور 1857 کی جنگ آزادی ناکامی سے دوچار ہوئی اور انگریزوں کا عمل دخل پورے ہندوستان میں تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس طرح غالب کے خطوط کا درجہ تاریخ سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ مورخ تنقید و تجزیہ نہیں کرتا بلکہ سیدھے سادے انداز میں تاریخی واقعات بیان کر دیتا ہے۔ مرزا غالب کے خطوط ہمیں ان کی آنکھ سے جنگ آزادی کے واقعات ملاحظہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور ذرا جنگ آزادی کے دوران میں دہلی کے حالات ملاحظہ فرمائیے۔ جیسے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ